ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بھائی بھیا یار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العہد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وحمدہ عز للحامدین الذی عطاته نجاة مطیعین ورحمتہ قریب من المحسنین الصلاة والسلام علی السراج منیر البشیر النذیر خیر الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین الذی بعث رحمت للعالمین ابوالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین علی لعنت اللہ قوم ظالمین المشرکین المنافقین المتکبرین المقصرین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ العالی وکلامہ العالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعلمون صلوات والتواصل سلام سب سے پہلے اس میں سخن کی درخواست ہے اس بی بی کی بارگاہ میں جو عالمہ تو غیر معلمہ ہے، شریکت الحسین وارث ولایت علی، محافظہ حجت الہیہ، الکعبۃ الرضایا وقبلۃ البرایا، باب حدت الخطایا فصیحت العالمین بلیغت العالین، راز فتح مبین مرجع زین العابدین، کتاب الحیاء قرآن الوفا نقطۃ التی تحت الباء، اصل العصول من شجرۃ الثمرۃ البتول، بنت زہرا ثانی زہرا نائبۃ الزہرا سیدہ زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ عالی جناب میں اس سخن کی درخواست ہے کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا کی بلندی پر بٹھا کے انبیاء اور رسولوں کا قرب عطا کیا۔ ایک لمحہ بھی دیر نہیں، کوئی تاخیر نہیں، آیت آپ کے سامنے پڑی ہے، ترجمہ سنیں، تمہید کا وقت پاس ہی نہیں۔ اللہ نے ہر شعور والے انسان سے مخاطب ہو کر کہا ہے، ضروری نہیں انسان اس سب میں کوئی نبی ہو یا امتی، حجت ہو یا محجوج، امام ہو یا امام کا ماننے والا، اللہ نے سب کو ایک صف میں کھڑے ہو کر کہا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، مرنے کے بعد اس کی طرف لوٹو گے جو غیب بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں بتا
کیا عمل کیا؟ ہم نے نبیوں کو اس صف میں دیکھا کہ کوئی نبی کہہ رہا تھا میں اللہ کی طرف سے آیا، میں نے محنت کی، لیکن نتیجے کی خبر اس رحمان کو ہے۔ کوئی نبی کہہ رہا تھا میں نہیں جانتا کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم نے نبیوں کی سب کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن ہمیں ہر نبی یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ عمل کی خبر اللہ کو ہے، آخرت کی خبر اللہ کو ہے، آخرت کا نتیجہ رحمان جانتا ہے۔ ہم نہ کچھ جانتے ہیں، ہم صرف عمل کریں گے، نتیجہ اللہ دے گا۔ عمل ہم کریں گے، نتیجہ اللہ دے گا۔ عمل ہم کریں گے، نتیجہ اللہ کرے گا۔ نہ نبیوں میں جرت نظر آئی، نہ حجتوں میں جرت نظر آئی کہ کوئی کہہ سکے کہ ہم جانتے ہیں، لیکن عزت رسول کی قسم کائنات کی نظروں نے پہلی مرتبہ 19 رمضان کی فجر کے وقت وہ وقت دیکھا کہ جب عین اللہ وجہ اللہ کا چہرہ لے کر جب اللہ چلتے چلتے اس مسجد میں آئے جس مسجد میں علی نے اپنے قدم رکھ کے اس مسجد کو اس قابل کیا تھا کہ وہ اللہ کا گھر بن جائے، وہ اللہ کا گھر بن جائے، وہ اللہ کا گھر بن جائے۔ علی مصلی عبادت پر آئے، ادھر علی مصلی پر آنا تھا۔ مجھے عزت رسول کی قسم ہم نے نبیوں کو دیکھا کہ علی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم نے حجتوں کو دیکھا کہ علی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ علی نے تکبیرۃ الاحرام کہی، علی نے رکوع کیا، علی نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ نہیں تھا، یہ کائنات کا واحد عدالت لگی جس نے عدالت خود لگائی، منصب خود بنا اور اپنا فیصلہ بھی خود کیا۔ جی مل کے حیدری کہ آج علی کامیاب ہو گیا، جو اعلان نبی نہ کر سکے وہ علی نے کیا۔ بندے حیران ہو گئے، قرآن کہتا ہے کہ عمل کا نتیجہ وہاں نکلے گا۔ یہ کون ہے جس نے قیامت کا بھی انتظار نہ کیا اور اپنا فیصلہ خود دیا؟ پریشان نہ ہونا، علی کہتے ہیں میں سبحان اللہ کی ہوں اور کامیابی میں نے نہیں کہا، خود رحمان نے کہا ہے کہ کامیاب ہو گیا۔ دو جملے اور دو جملے مسائل کی، کیونکہ وقت حد ادب اور پیش نظر ہے۔ سرکار علی نے کیا ہے اعلان کہ میں ہو گیا کامیاب۔ یہ کامیابی ہے کیا؟ آپ کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں داد جو ہے نا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو دینے سے آپ میں کمی آئی۔ مجھے عزت رسول کی قسم آج تک داد کو طلب کیا ہی دے۔ یہ داد نہیں ہوتی، یہ تائید ہوتی ہے کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور انسان بولتا اپنے لیے، جو یہاں بولے گا نا پھر قبر میں اسے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ کیسی کامیابی ہے علی کی، کیسی کامیابی ہے علی کی۔ ہم نے علماء سے، باوجی علماء سے پوچھا کہ ہمیں علی کی کامیابی کے متعلق بتائیں۔ علماء نے کسی نے لکھا کیونکہ محراب مسجد میں شہادت ملی۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ اور آسان کرو، محراب مسجد میں شہادت ملی، یہ کامیابی ہے علی کی۔ کسی نے کہا رسول سے بچھڑا تھا، زر نے ملنے کا سما بنا دیا، یہ کامیابی ہے علی کی۔ کسی نے کہا منصب کی تکمیل ہوئی تھی، یہ کامیابی ہے علی کی۔ لیکن سمجھ نہیں آتی شہادت پر وہ کیا کامیابی کا اعلان کرے کہ جس سے محبت رکھنے والا اپنے گھر میں بستر پہ مر کے بھی شہید ہو۔ وہ شہادت کو کامیابی کہے۔ یہ راز کیا ہے؟ ساری باتیں ختم، نتیجہ سنیں۔ 1 گھنٹے کا موضوع میں نے ختم کر دیا اس جملے میں۔ ایک بندے نے
کہا تھا علی کو اللہ، فرشی علی عرشی علی سے نادم تھا، فرشی علی عرشی علی سے نادم تھا کہ میں تو تجھے منوانے آیا، یہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ یا ایک مرتبہ علی نے جناب کمبر سے کہا کمبر آگ روشن کرو اور اسے آگ میں جلاؤ، جب کہا نا آگ روشن کر کے علی عباس اسے آگ میں جلاؤ، زین جی سر اٹھانا، جب کہا نا آگ میں جلاؤ، سرکار اس بندے نے اپنے وجود کی طرف دیکھا اور وجود کو کہنا شروع کیا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ تمہیں اللہ سزا دے رہا ہے، اللہ سزا دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جنت اور جہنم کا مالک اللہ ہے اور آگ کی سزا دے ہی اللہ سکتا ہے۔ اس نے کہا میرا عقیدہ مضبوط ہو گیا، کیونکہ آگ کی سزا اللہ دے سکتا ہے اور تو مجھے آگ کی سزا دے رہا ہے، اس لیے تو میرا اللہ ہے، تو میرا اللہ ہے، تو میرا اللہ ہے۔ یہ چلتی ہوئی آگ میں اعلان کر کے جا رہا تھا، اے میری اولاد، اے میرے بیٹوں، اے میری نسل کے لوگوں، یاد رکھنا اللہ کو موت نہیں آتی، اللہ کو موت نہیں آتی، اللہ کو موت نہیں آتی۔ یہ اعلان کر رہا تھا، علی سجدے میں سر اٹھا کر اعلان کر کے کہہ رہے تھے کہ میں منوانے تجھے آیا ہوں، آج منوا دیا خوشو میرا پیار۔ بس دعا کیا کرو کہ عید قریب ہو تو کوئی بیٹی یتیم نہ ہو۔ بڑے مان ہوتے ہیں بیٹیوں کو ان دنوں میں باپ کے گھر کی طرف۔ بہنوں والے بیٹیاں ہیں، انصاف کر کے بتاؤ منتظر نہیں بیٹھی؟ علی کی بیٹیاں بھی باپ کی شاہی میں آئی ہیں، وہ بھی عید طلب کر رہی ہیں، لیکن قسمت عجب ہے، امت نے عید علی کا سر دیا ہے۔ موضوع کا مصاحب قبلہ پڑھیں گے، میں نہیں پڑھتا، جایا کرو بہنوں کے گھر۔ باپ دنیا سے چلا جائے تو بہنوں کے مان بھائیوں سے جڑ جاتے، بہنوں کے گھر جایا کرو۔ زیادہ نہیں مانگتی، آپ تھوڑا لے کے جائیں، زیادہ کر کے دکھاتی ہے۔ یہ میرے پے کے گھر سے آیا ہے، یہ میرے پے کے گھر نے بھیجا۔ تمہاری بہنوں کو اتنی آس ہوتی ہے، کبھی سوچا کرو علی کی بیٹیوں کو کتنی آس ہوگی۔ میں نے کبھی کسی سے نکاح روئے نہیں۔ آپ جانتے نہیں کہ آج جو وقت ہے نا، آج کربلا کے آغاز کا وہ لمحہ ہے کہ جس میں زینب کے سر سے چادر اتری ہے۔ زیادہ دیر نہ کرو، بس تو جملے سنیں۔ 40 ہجری کا رمضان بڑی بےتابی سے گزارا ہے علی نے۔ 17 رمضان کا آخری خطبہ ہے آپ کے اور میرے امیر علی کا، کوفے کے منبر پہ شریف بیٹھ کر یہ خطبہ دیا ہے علی نے۔ علی کا ایک سوال تھا، اے کوفہ والو، کیا میں علی تمہارا اچھا امام نہیں؟ اہل کوفہ دیکھ رہے ہیں، یا علی نے دوسرا لفظ کہا، اہل کوفہ کیا تم میں سے کسی نے کبھی دیکھا کہ میں نے کسی یتیم کو چھڑکا ہو، یا میں نے کسی کا حق غصب کیا ہو؟ کوفے والوں نے کہا تیری عزت کی قسم ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تو نے کسی یتیم کا حق کھایا ہو، کسی یتیم کو چھڑکا ہو۔ عزت رسول کی قسم ہے، بنت زہرا کا دہلیز ہے، معصومہ شام
آپ کی قسم ہے. علی کہتے ہیں جب میں نے کسی کے یتیم کو نہیں چھڑکا, پھر کوشش کرنا تم بھی کسی کی یتیم بیٹیوں کو چھڑک لانا, تم بھی کسی کے یتیم بچوں پہ ظلم نہ کرنا.